بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں؟ جی، ملک میں سیلاب کے بعد آڈیو لیکس کا موسم ہے اور ایک کے بعد ایک آڈیو آ رہی ہے جس میں عجیب و غریب قسم کے انکشافات ہوئے جا رہے ہیں، اور اب امریکی سائفر کا کچا چٹا کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ امریکی سائفر کے حوالے سے ایک پہلے عمران خان کی ایک آڈیو آئی، آج پھر ایک اور آڈیو لیک کی گئی ہے جس میں 2-3 کردار آپس میں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے وہ لوگوں کو سنائیں گے بھی سے اپنے ناظرین کو، اور پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے کیا ملکی سلامتی کے حوالے سے اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر کتنا سوالیہ نشان چھوڑتا ہے۔ یہ سوال جو ہے عمران خان نے بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا تحفظ کریں، وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھیں، اور اگر یہ چیزیں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہیں اور ڈارک ویبز پر بچنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ عمران خان خاتون جج جو ہے زیبا چودھری، ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کے دفتر بھی پہنچ گئے۔ وہ وہاں موجود نہیں تھیں، وہ وہاں پیغام دے کے آئے کہ بتا دینا کہ خان معافی مانگنے آیا تھا۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور شہر اقتدار میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے شہری رول گئے ہیں۔ ٹریفک کا جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جگہ جگہ کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مہنگائی بھی ہمارا موضوع سخن ہوگی کہ مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اعداد و شماریات کا جو محکمہ ہے، محکمہ شماریات، وہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کا جینا مسلسل مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن بات شروع کرتے ہیں آڈیو سے، اور آڈیو سناتے ہیں آپ کو عمران خان سائفر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو کیا ہدایات دے رہے ہیں، انہی کی زبانیں سنیے۔ اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی، آپ نے، ہم تینوں نے، اور وہ فورن سیکٹری نے۔ اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا، اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے، یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بناؤں نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے نا۔ ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں، ہم لکھیں۔ سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے۔ کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ، وہ یہ ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے۔ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھو جی مظہر برلاس صاحب، ان آڈیوز کے آنے کے بعد امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے ابھی زندہ ہے یا دھڑام سے گر گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ پہلی آڈیو کا دوسرا حصہ ہے، اور دھڑام سے تو وہ نہیں گرا، اس لیے کہ یہ گفتگو تو ہوئی، اور اس کے منٹس کو انہوں نے، اعظم خان نے، آپ کو پتہ ہے یہ سیکٹری پولیٹیشنز کو کئی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جی میں اس کو یہ کر لوں گا، صحیح، جیسے اس دن شہباز شریف کے سیکٹری پٹی پڑھا رہے تھے صحیح، کہ ڈار صاحب مینج کر لیں گے، جس طرح انہوں نے سابق وزیر اعظم کی گاڑی کلیئر کرائی تھی۔ تو یہاں بھی ایک سیکرٹری نے کہا کہ جناب جب ڈسکشن ہوگی تو میں منٹس جو ہے بنا لوں گا اور اس کو میں پھر کاپی کر کے رکھ لوں گا۔ اسلام آباد کے ایک بڑے معتبر صحافی ہیں، بڑے سینئر ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ یہ جو سائفر ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان کو سب سے پہلے آرمی چیف جنرل باجوہ نے دکھایا۔ اچھا، ان کے بقول یہ ہے کہ کامرہ میں ایک تقریب تھی، اور میں نام لے دیتا ہوں، محمد مالک ان کا نام ہے، انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے دکھایا سب سے پہلے۔ اچھا، اب اس میں وہ جو چھپانے والی بات اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ فارن آفس نے چھپایا، یعنی
آرمی چیف نے تو دکھا دیا بقول مالک صاحب کے، تو گفتگو تو ہوئی. اس میں میرا خیال ہے یہ سفارتی اداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب ملک کا نام نہ آئے، صحیح. اور پھر خود ہی ملک کا نام بعد میں لے لیا جب حکومت چلی گئی. یعنی بطور وزیر اعظم ملک کا نام لینے سے کترا رہے تھے، جب وزارت گئی تو پھر ملک کا نام لے لیا. بعد میں لے لیا نام. لیکن اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری نے بہت اہم باتیں کی ہیں. اچھا. بلاول بھٹو زرداری اس حکومت میں وزیر خارجہ ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں نتیجے کا، صحیح. کہ شہباز شریف صاحب نے جو کوئی کمیٹی بنائی ہے میں اس کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک. لیکن قطع نظر اس سے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں یا عمران خان وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس کیسے ریکارڈ ہو گئیں یہ چیزیں، یہ بریچ کیسے ہو گیا یہ سارا کام. صحیح. تو انہوں نے تو سوال بڑا اہم اٹھایا کہ دیکھیے ہمارے وزیر اعظم کا آفس ہے، اور وزیر اعظم کے آفس میں اب غیر ملکی سربراہ کیسے آئیں گے؟ وہ تو ڈریں گے پاکستانی وزیر اعظم کے آفس آتے ہوئے بھی. درست بات ہے. اس لیے ڈریں گے کہ دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی دوستیاں ان ممالک سے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں. صحیح ہے. مثلا پاکستان کی چین سے بڑی دوستی ہے، اور پاکستان کی امریکہ سے بھی دوستی ہے. دونوں ایک متحارب ہیں ایک دوسرے کے. پاکستان کی برطانیہ سے بھی دوستی ہے اور روس سے بھی دوستی ہے. صحیح. پاکستان کی سعودی عرب سے بھی دوستی ہے اور ایران سے بھی دوستی ہے، یا میل جول ہے. جی جی. تو کیا یہ سارے سربراہان پاکستان آ پائیں گے؟ صحیح. اور کیا یہ کوئی گفتگو کر سکیں گے؟ اب تو ہمیں اس سیکیورٹی بریچ نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ دنیا کا کوئی دوسرا حکمران کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتا. صحیح. اگر اس نے کوئی منصوبہ بندی کرنی بھی ہوئی تو وہ ان سے کہے گا کہ آپ استنبول آ جائیں، آپ دبئی آ جائیں، آپ ماسکو آ جائیں، آپ بیجنگ آ جائیں، آپ واشنگٹن آ جائیں، جناب والا ریاض آ جائیں، تہران آ جائیں، ہم آپ کے پاس نہیں آتے. یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسرا جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات کی ہے، یہ ڈاکٹر اسد مجید اس وقت سفیر تھے پاکستان کے. ڈاکٹر اسد مجید کو بلوایا گیا سیکرٹری خارجہ بنانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ایک 2 دن کے وقفے کے بعد ایک اور امبیسڈر کو بلا لیا جو غالباً اٹلی سے آئے. اب انہوں نے عارضی چارج دے دیا ہے جوہر سلیم صاحب کو، جبکہ جو ڈاکٹر اسد مجید ہیں وہ آلموسٹ سیکرٹری خارجہ بن چکے تھے. صحیح. یا بن جائیں گے ابھی بھی. جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں کہ ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ بنایا جائے. صحیح. اور وزیر خارجہ ظاہر ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان کی پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ بھی یہی کہیں گے. صحیح ہے. اور ڈاکٹر اسد مجید کو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے اس نے تو اپنی ذمہ داریاں بطور سفیر ادا کی. صحیح. اس نے تو ایک بتایا کہ دیکھیے ایک غیر ملکی سفیر مجھے ملتا ہے، یا غیر ملکی آدمی مجھے ملتا ہے، یا غیر ملکی عہدیدار مجھے ملتا ہے، تو اس نے جناب والا یہ باتیں کی ہیں. اس نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، اور یہ ہوتی بھی ہے ڈیوٹی، اس نے بطور سفیر پاکستان کے جو
وزارت خارجہ کا دفتر ہے اس کو آگاہ کیا. اب باقی جو چکر ہے سیاسی وہ یہاں چلا. صحیح. ڈاکٹر اسد مجید خان نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کی نا, صحیح. اور وہ ہر سفیر کو کرنی بھی چاہیے. تو اگر تو ڈاکٹر اسد مجید کو اس کھاتے میں ڈال کے سیکرٹری خارجہ نہیں بنایا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سینئر بیوروکریٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اس لیے زیادتی ہوگی کہ وہ سینئر موسٹ ہے, وہ اہل ہے, اور اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوا ہے. صحیح. مگر اگر سیاستدان اپنے چکروں میں یہ ڈال کے کوئی بھی چکر بازیوں میں, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے سیاستدان کس طرح پوسٹنگیں کرتے ہیں, کس طرح یہ چیزیں انجام دیتے ہیں, تو میری ویسے حکمرانوں سے یہ گزارش ہوگی کہ جناب والا آپ سازش کا, سائفر کا یہ سارا قصہ الگ رکھیں. یہ جو وزارت خارجہ میں پروموشن کا عمل ہے اس کو الگ رکھیں, اس لیے کہ آپ کا کوئی بھی سفیر ہوگا, آپ کا جو انڈیا میں سفیر ہے وہ آپ کو انڈین سرگرمیاں بتائے گا. صحیح ہے. آپ کا جو نیپال میں سفیر ہے وہ وہاں کی سرگرمیاں بتائے گا, اور آپ کا جو تہران والا سفیر ہے اگر وہاں کوئی بات ہوتی ہے وہ بھی بتائے گا. تو ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگاہ کریں دوسرے ممالک کے حالات سے. اچھا, ایون یہاں تک کہ یہ جیسے سری لنکا میں بھی حالات بنے یا پاکستان میں بھی جو سیلاب آیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیلاب سے متاثر علاقوں کے متعلق جتنے بھی یہاں سفیر ہیں اسلام آباد میں انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو آگاہ نہیں کیا؟ بالکل کیا ہوگا, اور انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ جناب والا ہمیں مدد کرنی چاہیے پاکستان کی, اسی لیے کر بھی رہے ہیں. بہت سے جو کونسل جنرل ہیں یا سفیر ہیں وہ تو خود سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہیں, تو بطور سفیر تو سفیر کا جو کام ہے وہ انہوں نے کیا. اب اس میں یہ جو اعظم خان کے مشورے سے ایک لیٹر بنایا گیا اور جو ٹرانسکرائب کیا گیا, ٹرانسکرائب ٹھیک ہے, وہ ایک کسی کی گفتگو کو آپ نے اتارنا ہوتا ہے کاغذ پہ, ہم بھی کرتے رہے ہیں. بریک پہ جانا ہے, ہم نے اب بات کمپلیٹ کرنا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ میرا آپ کا تجربہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کا انٹرویو کیا تو جو اس نے کہا وہی ہم نے کاغذ پہ اتارا. صحیح. ٹرانسکرائب تو ہم نے کیا ہے نا چیزیں بہت سی. صحیح. تو اگر وہ گفتگو اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں تو پھر بالکل درست ہے. صحیح ہے. یہ ایک آڈیو, بہرحال آڈیوز کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ آڈیوز جیسے بھی لیک ہو رہی ہیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, حکومتی لوگوں کو بھی ہو رہی ہیں اور سابقہ حکمرانوں کی بھی ہو رہی ہیں, عمران خان کی بھی ہو رہی ہیں, شہباز شریف کی بھی ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اور اگر یہ لیک ہو رہی ہیں تو جیسے سوال اٹھایا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے, اسی طرح کا سوال اٹھایا گیا عمران خان کی طرف سے بھی کہ آخر یہ پھر کیا بنے گا, اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی, اس پہ آگے کیا نتائج ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آڈیو لیکس پہ بات ہو رہی تھی, اور آڈیو لیکس میں بہت ساری باتیں کی گئیں, کیسے منٹس بنائے گئے, کیسے امریکہ کا نام نہیں لینا, اور کیسے میٹنگ کے ٹرانسکرپٹ کو لکھنے کی بات کی گئی. سمجھایا گیا کہ یہ خط نہیں ہے, کہا گیا کہ لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ خط نہیں ہے, بس بتا دو خط ہی ہے, جیسے بھی ہے. لیکن آج عمران خان آج کی آڈیو, دوسری آڈیو ہونے کے بعد کچھ تھوڑے سے پریشان دکھائی دیے. پہلی آڈیو کے بعد وہ کوئی پریشان نہیں تھے, اور جب حکمرانوں کی آڈیو تھی تب بھی وہ کوئی اتنے پریشان نہیں تھے. لیکن آج انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے. اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں, یہ جو آڈیو آ رہی ہیں, جو وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم سیکریٹریٹ, وزیر اعظم کا دفتر محفوظ نہیں ہے, تو پھر اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا, انہی کے الفاظ میں سنیے, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. عمران خان. پرائم منسٹر آفس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفارمیشن چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پیناما میں اپارٹمنٹس پکڑی گئی, آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا. میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں, کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف, اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی. جی مظہر اللہ صاحب کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے,
اچھا جی، اس میں دیکھیے یہ جو ابھی تک آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ آئی ہیں عمران خان کی اور میاں شہباز شریف کی، دونوں وزراء اعظم کی، اس سے پہلے کہ کسی وزیر اعظم کی نہیں آئی۔ صحیح ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو دور تھا عمران خان کا، اس میں ان کے پرنسپل سیکرٹری کے دوست ڈی جی آئی بی تھے۔ آج کل پتہ نہیں کون ہے آئی بی کے ڈی جی، لیکن آج کل پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ ہیں۔ جی، اب سارا انتظام پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا پرنسپل سیکرٹری کے انڈر چلتا ہے۔ صحیح ہے۔ 2 دفعہ دن میں سوائپ ہوتا ہے آفس پرائم منسٹر کا، اور یہ آئی بی کی ذمہ داری ہے بقول شخص سے۔ صحیح۔ اب جو 2 دفعہ سوائپ، مطلب یہ جھاڑو دیا جاتا ہے 2 دفعہ، چیک کیا جاتا ہے آلے لگا کے، کوئی ایسی ٹھیک ہے، کوئی ایسی ڈیوائس تو نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں۔ تو وہ جو سوائپ کر رہے تھے 2 دفعہ، وہ کون لوگ تھے؟ یا تو ان کے پاس پھر مشینری نہیں، ہمارے نکھٹوؤں کے پاس، کہ یہ پکڑ ہی نہیں سکے کہ جس کسی نے بھی۔ اب دوسری ڈیوائس جو یہ بات کی نا خان صاحب نے، دیکھو کوئی انڈیا سے آگے بندہ تو نہیں لگا کے گیا نا، عام پاکستانی شہری وزیر اعظم آفس میں نہیں گھس سکتا۔ ہم جرنلسٹ ہیں، ہم بھی جب جاتے ہیں تو ہمیں بھی کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ درست۔ صحیح ہے جی، بالکل۔ تو عام پاکستانی تو ریڈ زون میں بھی بیچارہ داخل نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے۔ لہٰذا عام پاکستانی پہ تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو ذمہ داری تھی آپ کی سول ایجنسی کی، تو جو 2 دفعہ سوائپ کرتی تھی پرائم منسٹر آفس کو، وہ اپنے اہلکاروں سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ یا وزیر اعظم جو موجودہ ہیں، انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے یہ رانا ثناءاللہ کی قیادت میں، تو وہ رانا صاحب سے پوچھیں کہ ہاں بھی رانا صاحب بڑھ کے مارنے کے علاوہ ذرا یہ کام بھی تو کریں کہ ان سے پوچھیں۔ اور آئی بی ویسے پرائم منسٹر کے ڈائریکٹ انڈر ہے، پرائم منسٹر صاحب پوچھیں ان کو بلا کے، اور ڈی جی آئی بی کو موجودہ کو بھی، سابقہ کو بھی پوچھیں کہ بھئی آپ کے اہلکار سوائپ کرتے رہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اب دیکھیے ایک کام ہے جو انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے کرنا ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ بابا آپ کیا کرتے رہے؟ یعنی آپ کے خیال میں آئی بی کی نیگلیجنسی ہے؟ جی میرے خیال کو تو آپ چھوڑیں نا، گزارش یہ ہے کہ جب ذمہ داری ان کی ہے، آئی بی وہاں دیکھتی ہے معاملات کو پرائم منسٹر آفس میں، تو وہی ذمہ دار ہوگی، صحیح۔ اور تو کوئی نہیں ذمہ دار ہو سکتا کہ یا پرائم منسٹر ہاؤس کے یا آفس کے امام مسجد کو ہم پکڑ لیں کہ ہاں بھئی تو نے لگائی تھی۔ تو اگر لگی بھی تھی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، لگی تھی، کسی نے لگائی تھی، مان لیا لگائی تھی، تو آپ پکڑ کیوں نہیں سکے؟ آپ تو دن میں 2 دفعہ چیک کرتے تھے۔ اور کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، کئی 100 گھنٹوں پہ محیط گفتگو ہے جو ریکارڈ کی گئی۔ اب پتہ نہیں آج اس نے کرنی تھی، نہ اللہ کرے نہ کرے، ہمارے ملک کے حساس معاملات ہیں، لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ یہ دیکھیے کسی اور ملک کی ہوتی تو ہم ادھر بڑا شور مچا دیتے کہ جی فلانا ہو گیا۔ پہلے بھی اس دن میں نے ویسے اگر کسی اور ملک کی ہوتی نا تو ان ملک کے ان حساس اداروں کے سربراہوں کو ہٹا دیا جاتا، یا وہ خود ہی شرم سے ریزائن کر جاتے ہیں۔ الوی صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ تھی، جس کو ہم لفافے چڑھا کے بچاتے رہے، خفیہ رکھی ہوئی تھی، وہ کسی اور ملک سے چل گئی۔ ایسے ہی ہے۔ تو کسی اور ملک کو کسی نے تو دی، تو جس نے دی اس کا گلا کیوں نہیں پکڑا؟ صحیح۔ چلے اس حوالے سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سارے حوالے سے ڈیٹیل بات چیت کی ہے، اس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی سنیے۔ آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکرٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دے رہا، اور سیکرٹری
اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، یہ کام میرا ہے، میں منٹس کو میں کروں گا. اور وہ وزیر اعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں یہ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ وہ 6-5 مہینے جو دن رات راگ الاپتا رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف. اگر یہ سازشی ذہن نہ ہوتا تو آج قوم جس طرح تقسیم ہو چکی ہے، اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی، اس میں کوئی 2 رائے نہیں. اس نے میری اس بات کو پتھر پہ یعنی مہر لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے. جی مظہر اللہ صاحب، میری اس بات دیکھیے پر مہر لگ گئی کہ ایک بات جھوٹا تو یہ ترین ہے شخص ہے. کہ یہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ ان کو جھوٹا کہتا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کس نے کون جھوٹا ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں. جو ایک انہوں نے کی کہ اس کا سیکرٹری 2 قدم آگے، تو آپ کا سیکرٹری بھی تو 4 قدم آگے جا کے آپ کو مشورے دے رہا تھا. حضور اس کا تو مطالبہ ہے، آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، اس کا مطالبہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں، تو آپ کمیشن بنا دیں اس ایشو پہ. یہ تو بڑی آسان بات ہے. صحیح. اس میں تو آپ کی گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں یا وہ سچا ہے، یا آپ جھوٹے ہیں یا وہ جھوٹا ہے. اس پہ آپ کمیشن بنائیں. اور اب تو اس آڈیو لیکس کے آنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. وہاں صدر پاکستان کی طرف سے خط کیا ہوا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. تو ایک عدالتی کمیشن بنا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. یہ تو کوئی اس کی گفتگو کہے گا وہ جھوٹا ہے، کوئی آپ کی گفتگو سنے گا آپ کو جھوٹا قرار دے گا. تو آپ کے یا میرے کہنے سے کوئی جھوٹا نہیں ہوتا. حضور آپ کی حکومت ہے، آپ کمیشن بنائیں، اس پہ دونوں ایشوز پہ کمیشن بنائیں. ایک اس سائفر پہ کمیشن بنائیں، ایک جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں پرائم منسٹر آفس سے اس کے لیے ایک الگ کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے کہ ذمہ دار کون ہے. صحیح جی، یہ پتہ چلے کہ اس کا ذمہ دار. لیکن اب یہ جو بات ہو گئی ہے، تحقیقات ظاہر ہے اس پہ 2-3 اجلاس بھی ہو چکے ہیں، ابھی مزید بھی ہوں گے. یہ آگے کدھر تک جائے گی بات؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں کچھ اور بھی آڈیوز آئیں گی؟ دونوں طرف سے آئیں گی؟ عمران خان کی آئیں گی، شہباز شریف صاحب کی آئیں گی، موجودہ حکومت کی آئیں گی، پچھلوں کی آئیں گی؟ ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا کہیں اس کی بریک بھی لگے دیکھیے گی؟ ابھی تو اس کے پاس ہے نا جو ہیکر دھمکیاں دیتا ہے کہ میں چلا دوں گا فلانا کر دوں گا. یہ تو اس کے پاس بقول اس کے جو ڈیٹا ہے 8 GB کا، یہ تو اس کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے وہ نہ چلائے تو نہ کوئی آڈیو لیکس آئیں. ہم تو ویڈیو کی بھی باتیں سن رہے ہیں، ویڈیو لیکس کی. لیکن گزارش یہ ہے، ہیکرز کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنے سیاستدانوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جناب والا جس چیز کی بھی ویڈیوز آپ کے پاس اگر ہیں، ویسے تو آپ سب ہی جھوٹ پہ مثالے دیتے ہیں اور قوم کو جھوٹ بول کے نعرے بازیاں کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ویڈیوز ہیں بطور سیاستدان تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس گند سے قوم کو بھی بچائیں، خود کو بھی بچائیں. جی، معاملہ آڈیو سے نہیں رکے گا، معاملہ آڈیو سے آگے بھی جائے گا. ویڈیوز بھی ہیں اور ویڈیوز کا حوالہ بھی دیا جا چکا ہے. یہ تک بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو نہ بتائی جا سکتی ہیں، نہ دکھائی جا سکتی ہیں، نہ ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ صدر پیوٹن نے یوکرین کے 4 شہروں کو اپنا حصہ قرار دیا ہے اور یوکرین کے 15% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیے. اس حوالے سے بات چیت کے لیے ماسکو سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسکائپ پہ موجود ہیں اشتیاق ہمدانی صاحب. اشتیاق ہمدانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو سر. اشتیاق ہمدانی صاحب، آج جو رشیا نے 15% علاقہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنا حصہ قرار دے دیا ہے پیوٹن نے، تو کیا صورتحال ہے ماسکو کی؟ آج جو یہ پچھلے ہفتے ریفرینڈم ہوا ہے ان 4 علاقوں میں جو پہلے یوکرین کا حصہ تھے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 2014 میں
क्रीमिया जो एक इलाका है जो यूक्रेन के साथ था, वहाँ पर भी ऐसे ही एक रेफरेंडम हुआ। फिर उसके बाद बड़ा एक सख्त रद्द अमल आया यूएनओ का, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का। तो उसके बाद वक्त के साथ जो है वो ये रद्द अमल हम देखते हैं कि कम पड़ा, लेकिन ये कि ये मसले हल नहीं हुए। एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें जर्मनी और फ्रांस ग्रंटेड थे यूक्रेन और रशिया के दरमियान, जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट के तौर पे भी याद किया जाता है। तो उस पर यूक्रेन ने अमल दरामद नहीं किया। इन इलाकों में चूंकि रूसी लोग आबाद थे, उन पर पाबंदियां थी कि वो रूसी ज़बान में बात नहीं कर सकते, उनको जाब के अंदर कई मामलात के अंदर उनको मतलब दूसरी नेशन जो है वो समझा जाता था। तो इन सारी सूरत हाल में काफ़ी जो एक 2014 से 8 सालों से एक टेंशन चल रही थी, उस टेंशन के ही मुकाबले में जब हमले ज़्यादा बढ़े तो उन रियासतों ने दो रियासतों ने अलहदगी का ऐलान किया, और जिसे रूस ने तस्लीम भी किया 7 माह कबल, और उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो अब ये है कि सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अब इन इलाकों पे अगर यूक्रेन की तरफ से कोई गोली, कोई गोला, कोई फायर किया जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि उसने रशिया के ऊपर हमला किया है। तो अब ये है कि रशिया उसका जवाब उस तरीके के साथ नहीं देगा जिस तरीके के साथ इससे कबल हम देखते आए। मेरा ख्याल है कि रशिया आज जो, अगर हम उस तकरीर का बाकायदा जायजा लें जो आज इस क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने की, उन्होंने भी आज यही कहा जी कि हम सोवियत यूनियन माजी का ऐसा है, और सोवियत यूनियन जो है हम उसकी तोसी नहीं चाहते, दोबारा उसको नहीं चाहते बनाना। तो इस वजह से ये उन्होंने कहा कि रूसोफोबिया जो है वो सारी दुनिया में फैलाया जा रहा है। तो और इसके पीछे कौन है वो भी उन्होंने अमेरिका को बराह रास्त भी कई जगह पे मुखातब किया। इसी तरह आज जो जश्न हुआ है, जिस तरह हमने रेड स्क्वायर पे, मैं उसमें मौजूद था, रेड स्क्वायर पे मैंने देखा जिस तरह लोग उस जश्न के अंदर एक तराने जो है वो अपने रशिया के वो मिली नगमे जो है वो गा रहे थे, और वो इस पे खुश थे। और ख्याल यही किया जाता था कि इस रेफरेंडम के बाद शायद जो है यूक्रेन अपनी हार मानते हुए बैक कर जाएगा। लेकिन अभी चूंकि आज रूसी सदर ने इस पे किए, दस्तखत किए हैं, और मुझे लगता है कि आइंदा जो चंद दिन है ये बड़े ही अहम है, उसकी वजह से कि मुमकिन है कि ये जो जितनी बड़ी ताकतें हैं ये कोई अपने इसका हल निकाल लें कि यार उसको, रूस को पाबंद करने की कोशिश की जाए कि ये इन इलाकों से आगे नहीं जाएगा और यूक्रेन उस पर मान जाए। तो लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन यह कि रेफरेंडम को जो है और उसकी कामयाबी को रूस में एक बड़ी कामयाबी की नज़र से देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमदानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। जी मज़हर अल्लाह साहब, आप इस पर कोई इनपुट देना तो चाहिए? ये है कि यूक्रेन के पीछे ज़ाहिर है यूरोप की ताकतें खड़ी हैं, अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के हवारी खड़े हैं, वो यूक्रेन को नहीं बैठने देते। लेकिन इससे भी जो बड़ा मसला है जो अभी सर्दियों में दरपेश आएगा पूरे यूरोप को और इंग्लिस्तान को, कि ये जो गैस है यूरोप की 75% गैस की ज़रूरियात रूस पूरी करता है। जी अब ये इशू बनेगा जो ममालिक ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं रूस के, ख़ास तौर पर बरतानिया, कि आपको गैस खाना पकाने के लिए चाहिए या कमरे गर्म करने के लिए चाहिए, तो उसमें इशू बनेगा। तो अगर रूस ने गैस ब्लॉक कर दी तो यूरोप में बहुत अमवात होंगी सर्दी की वजह से। सही है, और इस सारी सूरत हाल की वजह से अब तक पूरी दुनिया में माहिरीन मईशत का कहना है कि 2.9% महंगाई में इजाफा हुआ है, और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो मज़ीद 2% और महंगाई होगी। ये इस महंगाई का मतलब सिर्फ पाकिस्तान या यूरोप से नहीं है, जो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट है उसकी तरफ। लेकिन हम क्योंकि महंगाई की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की महंगाई की भी बात करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आदाद शुमार जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब 30.62% तक महंगाई हो गई है, मजमूई शरह जहाँ तक पहुँच गई है। देखिए पाकिस्तान में महंगाई जारी है, और अभी ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं वो मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। बाज़ माहरीन तो कहते हैं कि नवंबर में आटा जो है वो
150 روپے کلو بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ صحیح۔ پھر اس سے اگلی جو خوفناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 2.5 صوبوں میں پانی ہے، سیلاب آیا ہے، وہاں تو اگلی فصل ہی کاشت نہیں ہو سکتی، تو اس میں خاص طور پر سندھ جو ہے، سندھ ایک گندم پیدا کرنے والا صوبہ ہے، اور ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کے 2-3 اضلاع ہیں، تو یہ خوراک کی کمی تو ہمارے ہاں پہلے ہی تھی، تو اگر ہمارے ہاں ان 2 صوبوں میں نہ ہوئی گندم تو ہمیں خوراک کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کو ابھی سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اعلان کیا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی کر دی ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ آئے گا، کچھ چیزیں تھوڑی سی کنٹرول ہو جائیں گی؟ حلوی صاحب خاصی کمی تو نہیں کی، تھوڑی سی کمی کی ہے، اور 12 روپے سستا کر دیا ہے پیٹرول، تو اس کو آپ خاصی تو نہیں کہہ سکتے کمی، تھوڑی سی کمی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جب تھوڑی سی کمی کی ہے تو تھوڑا سا ہی اثر پڑے گا، زیادہ اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے۔ صحیح جی، تھوڑی سی کمی کی۔ اصل میں نے خاصی اس لیے کہا کیونکہ عمران خان نے 10 روپے کم کیا تھا تو بہت زیادہ شور شرابہ مچا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ کمی کر دی، تو انہوں نے 2 روپے زیادہ کی، میں کہ شاید اس لیے تھوڑی سی شاید زیادہ ہو۔ شہر اقتدار میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے، ٹریفک بلاک ہے، ہر طرف آنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے، بلیو ایریا کے راستے سارے بند کیے ہوئے ہیں، آنا جانا، لوگ سارا دن زلیل و خوار ہوتے رہے ہیں، اور یہ دوسرے دن سے یہ کام جاری ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی والی وارث نہیں ہے، خاص طور پر ٹریفک پولیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کسانوں کے مسائل پہ بھی بات کریں گے، اور یہ ہم انسانوں کے جو مسائل ہیں اسلام آباد والے ان پہ بھی بات کریں۔ اسلام آباد والوں کے تو مسائل بہت ہیں، اس لیے کہ اب جو بھی جہاں سے اٹھتا ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرتا ہے، تو اسلام آباد کے شہری تنگ ہو جاتے ہیں۔ کسانوں کے مسئلے بڑے جائز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیاست تو کر نہیں رہے، جی ہمارے مسائل ہیں، اور حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، زراعت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب انہوں نے کل مذاکرات کے لیے طارق بشیر چیمہ کو بھیجا، طارق بشیر چیمہ صاحب ان سے بڑی اکڑ اکڑ کے باتیں کرنے لگے کسانوں سے، تو انہوں نے بھی پھر وہی لہجہ اختیار کر لیا۔ آج میں پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے رہنما ہیں حسن مرتضیٰ، سید حسن مرتضیٰ نے کسانوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ کسان ہمارے نمائندے ہیں، صحیح ہے، اور انہوں نے بالکل درست باتیں کی ہیں، اور حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے کسان کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت کیسے چلے گی؟ آپ کی تو ساری معیشت زراعت پہ انحصار کرتی ہے، تو اس لیے کسانوں کے مسائل جلد از جلد حل کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ کسانوں کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے، اور کسانوں کو بھی اپنے مطالبات میں بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے مطالبات کیا قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں، اور بہرحال جو بھی معاملہ ہے اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جانا چاہیے، اور اسلام آباد کے شہریوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں اگر آپ نے کنٹینر لگا کے جن حصوں کو بند کیا ہوا ہے اس کا کوئی متبادل کوئی ٹریفک کا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ شہری اسلام آباد کے شہری خاص طور پر ٹریفک کے حوالے سے لگتا ہے کہ پاکستان کے مظلوم ترین لوگ ہیں۔ آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔